مشہور عیسائی پادری کے اعتراضات اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین جوابات۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، ہندوستان میں جب انگریزوں کا دور حکومت تھا، اس وقت ایک مشہور عیسائی پادری دہلی آیا۔ اس نے اپنے وائس رائے سے ملاقات کی، اپنے لوگوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اس وقت ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مولانا کون ہے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے خود بات چیت مجھے کرنی ہے۔ تو اس کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس وقت پورے انڈیا میں سب سے بڑے عالم کوئی ہیں تو وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ عیسائی پادری شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ میرے مسلمانوں کو لے کر کے، اسی طریقے سے اسلام کو لے کر کے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ میں ان سوالات کو لے کر کے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ان اعتراضات کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ ہاں میں جواب دے سکتا ہوں، اور آپ مناظرہ کرنا چاہیں تو مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ جو ہے دن تاریخ طے ہو گئی مناظرے کے لیے اور جگہ طے ہو گئی۔ جب وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، تو اس وقت اس جگہ پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی عیسائی پادری سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہونا ہے، اور اس کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات کیسے جوابات دیے جائیں گے۔ تو لوگوں میں ہلچل تھی، بے چینی تھی، اور ایک مجمع موجود تھا۔ تو جب وہ عیسائی پادری آیا اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، اس عیسائی پادری نے اپنے 3 اعتراضات رکھے، 3 سوالات رکھے۔ پہلا اعتراض تو اس نے یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو آپ یہ بتائیے، کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہیں، ان کو ظالموں نے ظلم کیا اور ان کو ستایا، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، تو انہوں نے اپنے نواسے کو نہیں بچایا، وہ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے۔ ان کا تو اتنا اونچا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد مقام مرتبہ ہے، تو وہ اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچا سکے؟ یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، سفارش کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے نواسے کو بچا لیتے۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حکیمانہ اور عقلی اس کو جواب دیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقیناً ہمارا ایمان ہے، دعویٰ ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ کربلا کے میدان میں ان کے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا، تو کیا انہوں نے دعا نہیں کی؟ ان سے جو انہوں نے فریاد نہیں کی اللہ تعالیٰ سے اپنے نواسے کو بچانے کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، دعا کی تھی کہ میرے نواسے کو بچا لیجئے، میرے نواسے کی حفاظت فرما لیجیے، یہ میرے نواسے پر ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں اور شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ تو بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ تو بڑے متشدد ہیں۔ میرا ایک بیٹا تھا عیسیٰ، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا عیسیٰ، میں نے اس کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو نہیں بخشا، ان لوگوں نے میرے بیٹے کو نہیں بخشا، اس پر ظلم و زیادتی کی، یہودیوں نے ان کو ستایا، حتیٰ کہ ان کو صلیب پر چڑھایا اور ان کو شہید کر دیا، سولی دے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا پایا اور تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ جواب جو ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق دیا،
مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نہیں، بلکہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور جو ہے نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے عقیدے پر چوٹ کی کہ تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ان کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کیسے بچا سکتے تھے؟ تو انہوں نے جو ہے یہ گویا کہا کہ اگر تم اعتراض ہمارے اوپر کر رہے ہو، مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کے اوپر تم کر رہے ہو نعوذ باللہ، تو یہ اعتراض تو اس سے پہلے تمہارے اوپر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو بیٹے کی حفاظت کیوں نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ؟ تو وہ عیسائی پادری جو ہے لاجواب ہو گیا۔ دوسرا اعتراض اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چوراہا ہے، ایک چوک ہے بہت بڑا، اس چوراہے پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی آتا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ جاگ رہا ہے۔ اب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا ہے اور اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنا مکمل ایڈریس نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا راستہ معلوم کرنا ہے۔ وہاں دو لوگ ہیں، ایک تو جو ہے چوک پر سو رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ مسافر کس سے اپنے راستے کے بارے میں پوچھے گا، کس سے رہنمائی لے گا، کس سے رہنمائی لے کر کے وہ اپنے ایڈریس پر جائے گا؟ اور اس کا جو ہے طنز اس میں یہ تھا، ان کا جو ہے نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور مسلمانوں ہی کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تو جو زندہ ہے اس سے رہنمائی لینی چاہیے، جو حیات ہے اس سے جو ہے رہنمائی لینی چاہیے، جو جاگ رہا ہے اس سے ہمیں پوچھنا چاہیے، جس کی وفات ہو چکی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو وہ اس پر جو ہے چوٹ کرنا چاہتا تھا اس مثال کو دے کر کے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں چوٹ مارنا چاہتا ہے، کہاں جو ہے نقد کرنا چاہتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو مسافر آیا ہے اس کو بھی راستے کا نہیں پتہ ہے، اور جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے مکمل راستے کا نہیں پتہ ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، اور جو سو رہا ہے اس کو راستے کا پتہ ہوا ہے، تو یہ دونوں لوگ جو ہے نہیں جا سکتے اپنے مکمل ایڈریس پر۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہے اس سونے والے شخص کے بیدار ہونے کا انتظار کریں گے، اٹھنے کا انتظار کریں گے، جب وہ نیند سے بیدار ہوگا تو اس سے اپنا راستہ پوچھیں گے، تب جو ہے اپنے مکمل ایڈریس پر پہنچیں گے۔ یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا گویا کہ عیسائی ہو یا اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہوں، ان کو اگر دین میں رہنمائی لینی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے رہنمائی لینی پڑے گی، کیونکہ آپ ہی کو جو ہے مکمل رہنمائی کے بارے میں معلوم ہے، آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اور دین اور شریعت آپ پر مکمل کر دی گئی ہے، اس لیے جو ہے آپ کے بیدار ہونے کا وہ انتظار کریں گے۔ تو وہ اس پر بھی جو ہے خاموش ہو گیا، ساکت اور لاجواب ہوا۔ تیسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ آپ کے پاس قرآن کریم ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور برحق کتاب ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ برحق کتاب ہے، تو آپ ایسا کریے کہ آگ جلاتے ہیں ہم، اور آگ کے اندر جو ہے آپ اپنی کتاب کو ڈالیے اور میں اپنی کتاب انجیل کو ڈالتا ہوں، جون سی کتاب جل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے ناحق کتاب ہے، کیونکہ یہ جل گئی ہے، اور جو حق پر کتاب ہے وہ جلے گی نہیں، تو اس لیے آگ جلا کر کے اپنی اپنی کتابوں کو، اپنی مقدس کتابوں کو ڈالتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی کتابوں کو جلانا یہ تو کتابوں کی توہین ہے، تمہارے نزدیک انجیل مقدس ہے، یہ اس کی توہین ہوگی، ہمارے نزدیک قرآن کریم مقدس ہے، یہ اس کی توہین ہوگی۔ ہم ایسا کیوں نہ کرے کہ تم اپنی کتاب لو اور اپنے سینے سے لگاؤ، اور میں اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو لیتا ہوں اپنے سینے سے لگا کر کے، دونوں آگ میں کودتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون جلتا ہے کون نہیں جلتا ہے، جو جل جائے گا وہ ناحق ہے اور جو نہیں جلے گا وہ حق پر ہے۔ اور وہ عیسائی اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی کتاب پر، انجیل کے اوپر ایک ایسا کیمیکل لگایا ہوا تھا جو آگ کے اندر نہیں جلتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آگ کے اندر کتاب ڈالیں، ہماری کتاب تو جلے گی نہیں کیونکہ اس پر کیمیکل لگا ہوا ہے، ان کی کتاب جل جائے گی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم کتابوں کو کیوں جلائیں، ہم خود کود کر کے دکھاتے ہیں آگ میں، جو شخص جل جائے گا وہ ناحق ہے اور جو نہیں جلے گا وہ حق پر ہے۔
وہ عیسائی سمجھ گیا کہ بھائی یہاں تو بات جو ہے بننے والی نہیں ہے، اور وہ ساکت و لاجواب ہو کر کے چلا گیا۔